ندیم رضا کا سلام۔ آج بھی بات ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی۔ دبئی نے جس طرح اس میں کردار اپنا ادا کیا ہے، یہ چیزیں اس منظر عام پہ آ چکی ہیں، میڈیا کی زینت بن چکی ہے، زبان زد عام ہے، اور کس طرح سے یہ تعلقات کی راہ ہموار ہوئی، یہ بھی ایک مختصر سی جو چیز ہے، سطحی جس کو کہیں گے، وہ میڈیا کے اوپر آ چکی ہے۔ لیکن میں آج اس میں اپنا تجزیہ کم ہوگا اور خبریں آپ سے زیادہ شیئر کرنی ہے کہ جو ان فیوچر جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آنی ہیں اس خطے کے اندر، بالخصوص ان دونوں ممالک کے تعلقات میں جو بہتری آئے گی، اس کے مثبت اثرات جنوبی ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا کے اوپر وہ پڑنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو ملاقات ہو رہی ہے، یعنی کہ بہت ہائی لیول کے اوپر پہلی تو ہو چکی ہے نئی دہلی میں، انڈس واٹر کمیشن کے جو مذاکرات ہوئے ہیں جو 2 سال سے نہیں ہو رہے تھے، اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے، کیونکہ انڈس جو ٹریٹی اس کے تحت ہی دونوں ممالک کے دریاؤں کا نظم وہ چلایا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزرائے خارجہ کی ملاقات تاجکستان دوشنبے میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، وہ ہرٹ ایشیا کانفرنس کی سائیڈ لائن کے اوپر۔ اسی ملاقات میں طے ہوگا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کا کب دورہ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جو وہ مودی جس طرح سے پہلے لینگویج استعمال کی جا رہی تھی، میں اس میں تلخیوں میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ ایک بہتر ایک روٹ پہ چل پڑی ہے گاڑی جو ہے، جو اپنی منزل کی جانب وہ رواں دواں ہے۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ ہونے جا رہی ہے اس سال کے مڈ میں، جو پاکستان میں شنگھائی تعاون کونسل کے تحت جو 8 ممالک کی جو بڑی فوج ہیں وہ یہاں پہ یعنی کہ ڈرل میں حصہ لینے جا رہی ہیں، جو اینٹی ٹیررزم کے خلاف ہے۔ وہ پاکستان کے صوبے کے پی کے نوشہرہ میں وہ ہوں گی مشقیں، اس میں بھارت کی بھی فوج شامل ہوگی جو پاکستان کی زیر سرپرستی میں وہ کی گئی۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی تلخیاں نہ بڑھائی جائیں کہ بعد میں اگر نظر سے نظر ملے تو پھر پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے یا نگاہ نہ مل سکے۔ لیکن بہرحال اب وہ دونوں ممالک کی فوجیں یہاں کے تربیت وہ حاصل کریں گی بھارت کی، کہ جو بارڈر کے اوپر جس طرح سے لائن آف کنٹرول کے اس طرح وہ جو شہری آبادی اس پہ بمباری ہوتی تھی، لیکن اب وہ پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو پاکستان کی فوج کی جو تربیت ہے، اس سے استفادہ اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے بھارتی فوج یہاں آئے گی۔ تو یہ بہت ہی بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ابھی ماضی قریب میں 46 ممالک کی نیوی کی جو فوج ہیں وہ یہاں پر آئی تھی مشقیں کرنے کے لیے۔ تو پاکستان یعنی کہ عالمی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اور نو ڈاؤٹ بھارت بھی ایک خطے کی اہم طاقت بن کے وہ ابھر رہا ہے۔ اور یہ بھی دونوں ممالک کا آپس میں ملاپ ہوگا، یہ قربتیں بڑھیں گی، تجارت، کلچر، اور اس طرح سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر، پھر ایگریکلچر کے اندر جب یہ ممالک آپس میں میل ملاپ بڑھائیں گے تو اس سے اور بہتری آئے گی، نہ صرف دونوں ممالک کے عوام بلکہ پورے خطے میں جو جنگ کے بادل جو منڈلائے رہتے تھے، ہر وقت پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب سیاہ بادل ہوں، وہیں بمباری شروع ہو جائے، برسات شروع ہو جائے اور لوگوں کی اموات کا سلسلہ جاری رہے، تو وہ سلسلہ تھم جائے گا، اور وہ جو نگیٹیوٹی تھی وہ پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو 5 اگست 2019 کے بعد سے جس طرح سے تناؤ آیا پاکستان اور بھارت کے اندر، کشیدگی آئے، اس سے جو سفارتی تعلقات بالکل ختم ہو گئے، دونوں ممالک کے جو ہائی کمشنر تھے وہ واپس بلا لیے گئے۔ تو اب ہائی کمشنر بھی دونوں ملکوں میں واپس ہونے والے ہیں، عنقریب بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اس سے جو ویزے کی جو مشکلات تھیں آنے جانے میں، جو لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب سے یا بیماری کی وجہ سے علاج کی غرض سے لوگ جانا چاہتے تھے، ویزا اس طرح سے آسانی سے انہیں نہیں ملتا تھا، تو اب یہ بھی سہولت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فضائی حدود ہے وہ بھی بند ہو گئی تھی، جو پاکستان نے ابھی پچھلے دنوں نریندر مودی کو اجازت دی تھی اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی بغیر کسی اس کے۔ تو اب یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی، جو پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی فضائی حدود استعمال کر سکیں گے۔ یہی نہیں کہ جب وہ ایک دوسرے ممالک میں ٹریول کرنا ہوتا تھا، دیکھ کیسے اچنبھے کی بات ہے،
تو کسی تیسرے ملک جانا پڑتا تھا، وہاں سے پھر پرواز لینی پڑتی تھی، اس کے بعد پھر اپنی مطلوبہ جو منزل ہے وہاں تک پہنچا جاتا تھا۔ اب یہ سارے یہ جو لوازمات تھے، یہ جو پریشانیاں تھیں، پیچیدگیاں تھیں، اس کو دور کر لیا جائے گا ان قریب، یہ بھی ایک وہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہمارے جو ریلیجیس جو ٹورزم ہے، ریلیجیس مقدس مقامات ہیں، اجمیر شریف ہے، پھر یہاں پہ یہ کرتارپور ہے، تو انہیں بھی سہولیات میسر آئیں گی، اس طرح سے ایک دوسرے کے ممالک میں جا سکیں گے۔ اس سے مزید قربتیں بڑھیں گی، کیونکہ دیکھیں حکومت کی سطح پہ، حکومت تو اپنی سطح پہ جس طرح کی چیزیں کر رہی ہوتی وہ ہے، لیکن جو گراس روٹ ہے وہ عوام ہوتے ہیں دونوں ممالک کے۔ کسی بھی جو تعلقات استوار کرنا ہوتے ہیں یا جو دو لوگوں کی دوستی ہوتی ہے تو ان کی فیملی بھی آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، تو اسی سے پھر دل میں مزید قربتیں بڑھتی ہیں، وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہوگی کہ جب دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے جائیں گے، آئیں گے، ملیں گے، جو مذہبی رسومات ہیں اس میں شرکت کریں گے، تو وہ ایک اچھا پیغام ہوگا سب کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو دشمن جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے قریب آئیں تاکہ یہ خطہ ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو واگا بارڈر ہے تو اس پہ بھی ابھی تو صرف افغانستان کے لیے وہ دی ہوئی ہے کہ افغانستان سے سامان بھارت وہ جاتا ہے، لیکن اب اسی کو دوبارہ آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ممالک میں بہت زیادہ یعنی کہ مارکیٹ دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر لینڈ میں کیمیکلز اور وہ دوسری اشیاء ہیں جو آسانی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کی جو ٹرانسپورٹیشن پہ جب پاکستان بھی اگر کہ یورپ سے کوئی چیز امپورٹ کرے گا، وہی چیز جو بھارت میں ہمیں سستے داموں میسر آ رہی ہے، تو اخراجات کم ہوں گے، پلس ٹائم کا جو مارجن ہے وہ بھی منیمم ہوگا۔ اسی طرح سے بھارت کے لیے بھی ہے، کیونکہ بھارت میں جو افغانستان سے جو ڈرائی فروٹس اور جو فروٹس آتے ہیں اور جو پیرشیبل آئٹمز ہیں، وہ بھارت نے بہت کوشش کی، پہلے چابہار سے منگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی منصوبہ ان کا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور وہ پاکستان نے پھر اسی لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اجازت دی تھی کہ جو پیرشیبل آئٹم ہے افغانستان سے وہ بھارت یہاں سے واگا بارڈر کے ذریعے جائیں، کیونکہ پہلے وہ بھارت پہنچنے سے پہلے ہی وہ سارے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے اب یہ دونوں ممالک کے عوام بھی اور تاجر برادری بالخصوص اسی واگا بارڈر سے استفادہ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ چیز آ گئی، پھر اسی طرح سے ٹریول کا یہی واگا بارڈر ہے، جو دوستی جی بس سروس چلا کرتی تھی اس کا بھی میں وہ ہے کہ وہ بھی بحال ہو سکتی ہے جلدی۔ اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس، یہ ساری چیزیں جو بند ہو گئی تھی 5 اگست 2019 کے بعد سے، جو کشیدگی بہت ہی اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی یہ جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس طرح سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہاں اس میں ایک چیز میں وہ ذہن سے نکل گئی تھی، جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اس میں کردار ادا کرے گی۔ مشرف دور میں بھی اس کے اوپر کام ہوا تھا، اور اب یہ بڑے افسوس کیونکہ دونوں ممالک میں کرکٹ ان کی شدت سے دیکھا جاتا ہے، اور بھارت میں تو اپنی انتہاؤں کا ہوتا ہے، اور پاکستان میں اسی طرح سے بالخصوص جب پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ریونیو اس کے اندر جنریٹ ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی سے 2007 کے بعد کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے 2012-13 میں جو ون ڈے اور T20 سیریز جو تھی اس کے بعد سے نہیں ہوئی۔ ہاں لیکن جو ورلڈ کپ، یہ چیمپئنز ٹرافی، اس طرح جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے اس میں یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آتے تھے، اس کے علاوہ نہیں تھی۔ تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان اور بھارت کے عوام کو جو تیزی سے اگر قریب لانا ہے تو وہ کرکٹ ڈپلومیسی ہے۔ اگر کیا ہی ہو، کیونکہ ابھی اکتوبر میں تو وہ T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے بھارت کے اندر ہی، پاکستان نے اس میں تو خیر جانا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی فرینڈشپ دوستانہ میچز ہو جاتے ہیں تو یہ دوستی کہاں پہنچے گی، اس کا سب کو معلوم ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کرکٹ سے کتنی محبت ہے، لگاؤ ہے، انسیت ہے، سب کی جان ہے کرکٹ، اور دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب میچ کھیلیں گے تو عوام انتہائی قریب سے قریب تک جڑنے لگیں گے۔ تو ایک یہ چیز تھی، اس میں نے بیچ میں کہا تھا کہ وہ ہیلتھ کے شعبے میں بھی دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، میں نے اپنے پچھلے والے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ وہ کرونا ویکسین جو بھارت کی بہرحال اس میں قابل ستائش ہے کہ ان کے ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے بہت تیزی سے یہ کرونا
کہ ویکسین بنائی ہیں جو یورپ میں بھی جا رہی ہیں وہاں سے، اور بھارت نے کئی ممالک کو وہ عطیے کے طور پہ بھی ویکسین دی ہے، اور پاکستان میں ویسے بھی یورپ سے جو 4.5 کروڑ جو ویکسین آ رہی ہیں وہ بھارت ہی میں بنائی گئی ہیں، اب وہ وہاں سے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کھیپ ہے، لیکن قوی امکان ہے کہ بہت جلد بھارت بھی پاکستان کو ویکسین کی آفر کرے گا، اس پہ وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے، صرف اس میں TORs کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ ویکسین بھی پاکستان کو میسر ہوگی، بھارت کی بھی۔ تو یہ بڑی ہی دلچسپ یعنی صورتحال ہو چکی ہے، پاکستان اور بھارت کے عوام جس طرح سے پھر دوستی میں جڑنے جا رہے ہیں، بھارت پاکستان جو UAE نے سعودیہ میں اس میں کردار ادا کیا ہے، لیکن پاکستان میں یہاں تک آنے میں بہت وقت گزار دیا، 4 دہائیوں سے زیادہ وقت گزار دیا ہے، گو کہ ہمارے سامنے World War II کی مثال بھی ہے کہ جس میں یورپ پورا تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد دیکھیں یہ 27-28 ممالک کس طرح سے جڑ گئے۔ بارڈر سب کے ہیں، کیونکہ بارڈر ختم نہیں کیے جا سکتے، بارڈر رہنا چاہیے، اپنی شناخت رہنی چاہیے، اپنا تشخص جو ہے اس کو کسی طرح سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بارڈر ہونا چاہیے لیکن ایزی ایکسیس ہو، جسے دیکھیں شینجنگ ویزا کے اوپر ایک دوسرے ممالک میں جاتے ہیں آرام سے، کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ ممالک مل رہے ہیں۔ پھر آپ جرمنی کو دیکھ لیں، ایسٹ اور ویسٹ جرمن، وہ کس طرح سے دیواریں برلن گرا دی۔ ہم نہیں کہتے کہ یہاں پہ بارڈر ختم کر دی جائے، بارڈر ہونا چاہیے، لیکن جو شک و شبہات جو کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جو انتہا پسندی جس کو بیچا جاتا ہے، سب سے بڑا جو مہلک جو یہ ہتھیار ہے یہ انتہا پسندی کا ہے، یہی قوموں کو تقسیم کرتا ہے، معاشرے کو یعنی کہ بہت کینسر کی صورت میں آگے بڑھا رہا ہوتا ہے یہ انتہا پسندی۔ یہ ایک ٹول ہے جسے اگر ختم کر دیا جائے تو کوئی وہ نہیں کہ خطہ ترقی کرے، جب دونوں ممالک کے عوام میں خوشحالی آئے گی، ایک دوسرے سے مل کے بیٹھیں گے، نہ کہ جو نگیٹیوٹی ہے جو میڈیا کے اوپر جس طرح سے مچائی جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہاں پہ چیخو پکار کے ساتھ ساتھ جو تانے دیے جاتے ہیں، تو یہ سب چیز ختم، تو پازیٹیوٹی کی طرف اگر جائیں گے تو دونوں کی فلاح ہے اس کے اندر، کیونکہ ابھی دیکھیے دونوں ممالک کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اتنے ذرائع ہیں جس کو ابھی ہم نے چیک ہی نہیں کیا ہے۔ اگر ہم چیزوں کے ایکسپلور کریں گے تو بہتری آئے گی، یہ خطہ ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی، جتنا پیسہ ہم ویسے ضائع کرتے ہیں، تعلیم پہ پیسہ لگے گا، جو غربت کے خاتمے پہ پیسہ خرچ ہوگا، تو اب یہ ایک اچھی ایک بات ہے جسے آگے لے کے ہمیں چلنا چاہیے، اور دونوں جانب کے جو دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، جو طالب علم ہیں، جو کلچر سے وابستہ ہیں، تو وہ آگے بڑھیں اور اس میں پائیدار امن کی جانب جائیں۔ یہ نہ ہو کہ جو برطانوی سامراج نے ہمیں ترقی نہیں کرنے دی، آپس میں دست و گریباں رکھا، کئی جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، تو اگر ابھی ہم سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور آئندہ جنگ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے صرف اور صرف اپنے ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کی، کیونکہ دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں سے مالا مال ہیں، اور یہ ایک جو ہے پورے خطے نہ صرف پوری دنیا کو بھی جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسی لیے پچھلے کچھ عرصے سے عالمی ماہرین کہہ رہے تھے کہ پاکستان بھارت کی جو ایک کشیدگی ہے، بالخصوص کشمیر کا ایشو، اس کو ایسے ہی آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی پہ دار و مدار ہے امن و امان کا۔ تو ہمیں اس جانب دیکھنا ہوگا، دور رس اثرات جو اس خطے پہ پڑنے ہیں وہ اسی صورت پڑ سکتے ہیں کہ ہمیں منافقت کو ایک دم جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا، دلوں میں جو قدرتیں ہیں اسے نکالنا ہوگا، دلوں میں پھول کھلانے ہوں گے۔ دوستی بھی ایک دوا ہے، تو کیوں نہ ہم دوا کو شیئر کریں اور دعا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔